بھائی صاحب لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے پلان کر لیا ہے کہ انتخابات نہیں کرانے ہیں، اب آپ لوگ راستے ڈھونڈ رہے ہیں، مگر خان صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ راستہ یہ ہوگا کہ آرٹیکل 6 لگے گا۔ جی درست ہے، پھر وہ آرٹیکل 6 کی بڑا اچھا ہوا شاہزیب صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بحث کھلی۔ تو پھر آرٹیکل 6 کیسے لگے گا؟ میری بات تو ایک سوال کے جواب میں تھی، اور سوال یہ تھا کہ آئین میں کچھ شکیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کانسیکوینشل ہوتی ہیں، جیسے چیف منسٹر کی یہ ایڈوائز کرنے کی جو اختیار ہے کہ اسمبلی کو توڑنے کے لیے وہ کہیں، اور گورنر اگر 48 گھنٹے میں اس پہ نوٹیفائی نہیں کرتے تو اٹ سٹینڈز ڈیزالوڈ آٹومیٹکلی۔ کانسٹیٹیوشن اس کا کانسیکوینس یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ 48 گھنٹے میں وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ یہ ایک ڈائریکٹری نیچر کا ہے، اور اس سے پہلے 90 روز میں انتخابات نہ ہونے کی بات پر بحث چھڑی، جس میں محترمہ بے نظیر شہید اگر دیکھا جائے تو اس وقت الیکشن صرف ان کے حلقے کا رکنا چاہیے تھا، لیکن وہ الیکشن 35 دن آگے گئے، یعنی 90 دن کی قید کے نتیجے میں کوئی اس کے بعد ایسی آئین نے کوئی پروویژن نہیں دی۔ میں نے تو ایک بڑی آئینی اور کانسٹیٹیوشنل ریزنز پہ بات کی۔ مگر صاحب بات اسی وقت کریں گے نا جب کوئی ارادہ ہوگا، ورنہ آپ کہیں گے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، 90 دن کے اندر اندر انتخاب ہوگا۔ گورنر صاحب بھی نہیں ٹائم دے رہے ہیں، الیکشن کمیشن انہیں لکھ رہا ہے، نہ پنجاب کے نہ خیبر پختونخوا کے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر تو کہہ رہے ہیں کہ حالات کی وجہ سے آگے پیچھے کی وہ بات کر رہے ہیں، تو آپ لوگ کچھ نہ کچھ تو سوچ رہے ہیں، کوئی کھچڑی تو پک رہی ہے۔ نہیں سر، ایسا نہیں، یہ ایگزیکٹلی جیسے آپ نے سوال کیا اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں نے کہا کہ میں تجویز نہیں کر سکتا کہ اگر 90 دن کے اندر انتخاب نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا۔ میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ آئین کچھ نہیں کہتا، بلکہ آئین تو غالباً آرٹیکل 252 سب آرٹیکل 4 میں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایک وقت پہ بات نہ ہو، الیکشنز نہ ہو سکیں، تو اگر وہ لیٹر آن سٹیج پہ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر الیکشنز کی بات ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اس وقت پر نہیں ہو سکے انویلیڈیٹ نہیں ہوں گے۔ تو میں نے تو ایک بڑی آئینی سوال کا جواب دیا۔ سیاسی بات یہ ہے کہ ہم الیکشنز جب بھی ہوں اس کے لیے تیار ہیں، اور اپنے الیکشنز کی میں تو آج بھی اپنی پارٹی کی ساری اس ایکٹیویٹی میں رہا ہوں جو الیکشنز کی تیاری کی ایکٹیویٹی ہے۔ الیکشن کی تیاری کی ایکٹیویٹی ہے یا مریم نواز صاحبہ کے استقبال کی ایکٹیویٹی ہے؟ کیونکہ اگر آپ الیکشن میں جا رہے ہوتے تو دو باتیں اور ہیں جس سے شک پیدا ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ماننا، مشکل فیصلے کرنا، یہ شاید آپ نہ کرتے، اور نواز شریف صاحب بھی اپنی واپسی کی تاریخ دیتے کیونکہ الیکشن کی کیمپین تو انہوں نے کرنی ہے۔ یہ دونوں کام بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے جاوید صاحب، یہ باتیں بڑی ریلیٹیو ہیں، ان سے ہم نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات کی تیاری کے متعلق میری اپنی ایکٹیویٹی جس کا میں آپ سے بھی ذکر کر رہا تھا، وہ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ود ان دا پارٹی اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں، ہمارے کانسٹیٹوئنسیز میں کینڈیڈیٹس کون ہوں گے، ایم این ایز کے امیدوار کون ہوں گے، ایم پیز کے کون ہوں گے۔ وی ہیو اسپینٹ ہول ڈے فار دیٹ ٹوڈے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آرٹیکل 6 کہاں لگنا چاہیے، تو میری اس بات پر تو آرٹیکل 6 کسی بھی آئینی ماہر سے بات کر لیں نہیں لگتا، اور جو میں نے کانسیکوینشل اور ڈائریکٹیو نیچر کے آرٹیکلز کی بات کی ہے وہ تو ایک مسلمہ طور پہ ایک آئینی بات ہے۔ ہاں آرٹیکل 6 لگتا ہے جس صورت میں قاسم سوری نے وہ خط لہرایا، یس آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ پرائم منسٹر نے ایڈوائز کی ڈیورنگ ووٹ آف نو کانفیڈنس، آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ گورنر نے اس کو سٹال کیا پورے پنجاب کے الیکشن کے پروسیس کو، آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ پریزیڈنٹ الوی نے ڈیسولوشن کی، آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ اور میرا اپنی پارٹی میں اور گورنمنٹ سے یہ بڑا شدید اعتراض ہے کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا۔ یس، یہ سب ورژن آف کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ ہم نے مارچ سے لے کے اپریل تک بارہا ہوتے دیکھی۔ جہاں تک میری بات ہے، میں کسی بھی کورٹ آف لاء میں جا کے اپنے اس لیگل کانسٹیٹیوشنل آرگومنٹ کو سبسٹینشیٹ کر سکتا ہوں۔ تو پھر ملک صاحب کیا وجہ ہے کہ گورنر پنجاب تاریخ نہیں دے رہے؟ الیکشن کمیشن نے بھی لکھ دیا، یہ بھی بتا دیا 90 دن کب پورے ہو رہے ہیں، وہ تاریخ نہیں دے رہے، خیبر پختونخوا کے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تاریخ دیں، وہ عدالت سے رجوع کر لیا ہے تحریک انصاف نے اس وجہ سے۔ نہیں دیکھیں، میری اطلاع کے مطابق گورنر پنجاب کو ایک الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا ہے جس کا جواب وہ لازمی طور پہ الیکشن کمیشن کو لکھ کے بھیجیں گے، اور جو آئینی طور پہ اس میں ان کو لکھنا چاہیے وہ لکھیں گے۔ باتوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں مگر کوشش پوری کریں گے کہ الیکشن نہ ہو۔ نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن انشاءاللہ ہم جیتیں گے بھی، اور الیکشن میں ہم ان سے ہزارہا درجے بہتر بھی ہیں، ہماری گراؤنڈ پر ان سے روٹس زیادہ ہیں، ہم لڑیں گے بھی، کنٹیسٹ بھی کریں گے۔ بٹ ایک شخص اگر ہوسٹیج کرے گا پوری بات کو تو اس پر میری آبجیکشن ضرور ہے۔
اس پہ میری آبجیکشن یہ ہے. بلکہ میں تو شاہ زیب صاحب یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جو آئین میں اختیار ایک لیڈر آف دا ہاؤس کے پاس ہے وہ ایکسٹرینیس ایلیمنٹ کے پریشر میں ہو یا کسی ایسے فیکٹر کے نتیجے میں وہ اختیار استعمال کریں اور اسمبلی کی ڈیسولوشن کریں، تو یہ فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کی منشا ایسے نہیں تھی. مگر ملک صاحب انہوں نے آج ایک اور الزام لگا دیا ہے. 3 پلان بتائے ہیں. ایک پلان اے تھا جس میں انہیں قتل کرانے کی سازش تیار ہوئی تھی، 4 لوگ تھے، وہ کہتے ہیں میں نے ویڈیو بنائی تو وہ پیچھے ہٹ گئے، نام نہیں بتایا. ایک پلان بی تھا جس کی وہ کہتے ہیں ایگزیکیوشن ہوئی، مجھ پر حملہ کرایا گیا، انوالو تھے رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ایجنسی کے اہلکار. اب ایک پلان سی ہے جس میں آصف زرداری صاحب ہیں، پیسے دیے جا چکے ہیں ایک دہشت گرد تنظیم کو، اور ایجنسی کے اعلیٰ سطح کے اہلکار اس میں شامل ہیں. تو ان کی جان کے خطرے کے حوالے سے آج انہوں نے یہ نیا انکشاف کیا ہے. نہیں دیکھیے، انہیں ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. یہ ان کی مینٹل سٹیٹ ایک مسلسل کسی اس وجہ سے کہ یہ کسی چیز کے بہت زیر اثر رہے ہیں. آپ ان کا معائنہ کرائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں کہہ رہا. مطلب ایک حملہ ہو چکا ہے ایسا کوئی نہیں. دیکھیں وہ حملہ ایک نون پوزیشن، ایک ایڈمیٹڈ پوزیشن آئی اس پہ، ایک شخص ایسا پکڑا گیا. اور دیکھیں نا کیسی زیادتی کی بات ہے کہ اس طرح سے پتہ ہے جیسے صبح دن میں روشنی ہوتی ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے. ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ کرنے والا آدمی تھا جس نے فائرنگ کی، وہ فائرنگ کرتا موقع سے پکڑا گیا، اور جو اس کے پاس کھڑا شخص تھا اس کو فائر اوپر سے لگا اور ڈیفرنٹ بور کا لگا. اس پسٹل کا فائر ہی نہیں ہے جس پہ دوسرا آدمی نیچے گرا، اور وہ فائر کرنے والا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے کنٹینر پہ کھڑا ہے. تو اگر میٹیگیٹ کرنی ہے باتیں تو وہ ان کی مرضی ہے، کرتے رہیں. بڑی واضح طور پہ اس کی پوزیشن سامنے آئی. اس نے اپنی سٹیٹمنٹ میں، گورنمنٹ ان کی تھی پنجاب میں، یہ جس طرح کا چاہتے اسے ایکسٹریکٹ کر سکتے تھے ایویڈنس، اور اس کی پوری انہوں نے انویسٹیگیشن کی بھی. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے نہیں کی، لیکن اس سے یہ سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. جس طرح کہ یہ پہلے بھی ماضی میں بھی ایک ماڈل ٹاؤن کے واقعے کی پوری پولیٹیکل سائیڈ رکھی گئی، اور وہ لوگ جو اس میں شہید ہوئے، جن کے ساتھ وہ اندھوناک واقعہ پیش آیا، وہ لوگ آج تک آپ مجھے بتائیں ویئر از دیٹ ٹوٹل سسٹم. تو پھر ملک صاحب آگے جا کے پھر دوسرا خدشہ وہ گرفتاری کا ظاہر کرتے ہیں کہ آپ لوگ گرفتاری کے لیے کی تیاری کر رہے ہیں، اور مزید ان کے رہنما بھی گرفتار ہوں گے. لیول پلینگ فیلڈ کے تحت آپ لوگ الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا تو لیول پلینگ فیلڈ کے تحت الیکشن نہیں ہوں گے یا پھر الیکشن نہیں ہوں گے. اچھا نہیں، دیکھیں بالکل ایسا نہیں ہے. یہ ایک بڑی سمپل پروپوزیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں، آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے اب کچھ سیدھے سوال میں آپ کی اجازت سے کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ لیٹ سے آپ یہ بائی الیکشنز جو انہوں نے ریزائن کیے ہیں یہ آ جاتے ہیں سم ویئر ان مارچ، کچھ آ جاتے ہیں سم ویئر ان اپریل جو لیٹر آن ریزائنز ایکسیپٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز آ جاتے ہیں سم ویئر ان مے، اینڈ دین ان another 2 months ٹائم آپ کے پاس پھر الیکشنز آ جاتے ہیں the remaining 2 provinces and then the National Assembly. تو وی آر ٹاکنگ آف ایٹ لیسٹ، سیدھی بات ہم کر رہے ہیں، تقریباً 7 سے 8 ماہ کے الیکٹورل پروسیس کی. اب یہ 7 سے 8 ماہ کا الیکٹورل پروسیس، آپ مجھے بتائیں کہ کیا الیکشن کمیشن اتنے اخراجات اٹھا سکے گا؟ وہ کام جو ایک دفعہ میں کیا جانا چاہیے. آپ پھر ایک کیس بلڈ کر رہے ہیں کہ ایک ساتھ ہی الیکشن ہو. دیکھیں میری بات سنیں نا، میں کوئی احمق تو نہیں ہوں نا، میں تو ایک وہ بات کر رہا ہوں جس کی پریکٹسبلٹی کی بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اور میں اس کی بات کے ساتھ فلو میں چلتا چلا جاؤں، اس پر ہمیں ایک کسی استعفے تو آپ نے قبول کیے نا قومی اسمبلی میں، ٹھیک ہے، اسمبلی انہوں نے تحریر کر دی، استعفے وہ پہلے دیے تھے، اب وہ واپس آنے کے لیے بےتاب ہیں، آپ لوگوں نے استعفے قبول کر لیے. میں کیسے وہ استعفے قبول کر سکتا ہوں اگر یہ دیتے نہ تو؟ جی انہوں نے استعفے دیے سر، تو ہم نے تب قبول کیے، نمبر 1. ایک لمبے عرصے تک نہیں کیے، جب دل چاہ کر لیے، جب وہ واپس آنے کا کہہ رہے تھے. دیکھیں تب تک ہم انہیں کہتے رہے کہ آپ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ سمجھیں، پارلیمنٹ کو آپ مذاق نہ سمجھیں. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ الیکشنز کب ہوں، الیکشنز پورے ملک میں ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو کسی ایک ایگریمنٹ پہ آنا چاہیے اور یہ بات طے کرنی چاہیے کہ کس وقت الیکشنز ہوں گے.